الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں عبادات کا ذکر کیا ہے وہیں معاملات پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور معاملات میں بھی خاص طور پر آئینی زندگی کے جو احکام ہیں، معاشرت کے جو احکام ہیں، خاندانی زندگی کے جو احکام ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پوری انسانی معاشرت کا اور پوری انسانیت کا، اس کی بھلائی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے کہ خاندانی نظام درست ہو، گھریلو نظام درست ہو۔ اگر گھریلو نظام درست ہوگا تو ہمارا سماج درست ہوگا، معاشرہ درست ہوگا، سارے تعلقات بہتر ہوں گے، اور اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہوگی تو پھر پورے معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوگی، اور وہ خرابی پھر دور تک جائے گی، اور اس سے پھر پورا نظام درہم برہم ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ عام طور پر اس کا جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے تو خواتین پر یہ الفاظ بہت گراں گزرتے ہیں، لیکن ان کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ دشواری پیدا ہوئی ہے۔ ہمیں اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام کا مطلب حاکم کا تو ہوتا ہے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے، گھر کا حاکم ہے، لیکن یہ ہرگز اس کا مفہوم نہیں ہے کہ وہ ایک داروغہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طریقے سے پولیس والوں کو دیکھ کر کے لوگ چھپ جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس کی کوئی ایسی کیفیت ہو مرد کی کہ جب گھر کے اندر اس کا داخلہ ہو تو بچے ایک طرف چھپ جائیں، دبک جائیں، اور بیوی دوسری طرف کانپنے لگے، تھرانے لگے اس کو دیکھ کر کے، ایسے اس کا انداز ہو۔ یہ بات اس میں نہیں کہی گئی ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ مرد اس معنی میں قوام ہے کہ وہ گھر کا محافظ ہے، گھر کا نگراں ہے، گھر کا سربراہ ہے، گھر کی ضروریات پوری کرنے والا ہے، اور گھر کی نگرانی کرنے والا ہے۔ یہ سارے مفہوم اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یعنی بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت بخشی ہے، فضیلت بخشی ہے۔ وہ اس معنی کر کہ آپ جسمانی اعتبار سے اگر مرد کا جائزہ لیں گے، مرد کو دیکھیں گے، تو مرد کی جسمانی ساخت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور وہ زیادہ مشقت پہ کام کر سکتا ہے بمقابلے خاتون کے۔ اور جذباتی اعتبار سے بھی دیکھیں تو جذباتی اعتبار سے بھی مرد زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور عورت بہت جلد نڈھال ہو جاتی ہے، اور جذبات پر قابو پانے میں اسے مرد کے مقابلے میں زیادہ دشواری ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو حاکم بنایا ہے، تو وجوہات بھی ساتھ ساتھ بیان کی ہیں۔ کہ پہلی وجہ یہ بیان کی کہ وہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسری وجہ اس میں یہ بیان کی گئی کہ گھر کا سربراہ، گھر کا حاکم مرد کو کیوں بنایا گیا ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔
ظاہر بات ہے کہ گھر میں جو بھی اخراجات ہیں ان سارے اخراجات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر ڈالی ہے. خاتون کے اوپر گھر کے خرچے کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے. اگر خاتون اپنا کوئی کاروبار بھی کرتی ہیں جو گھر کے اندر ہیں اور پردے کے ساتھ وہ اپنا کوئی کاروبار کر رہی ہیں, کوئی جاب کر رہی ہیں, تو ان سے انہیں جو بھی آمدنی ہوتی ہے, جو کچھ انہیں ملتا ہے, وہ مرد کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے, مرد کا اس پر کوئی حق نہیں ہے. لیکن جو مرد کما کر لاتا ہے, چاہے وہ کاروبار کر رہا ہو, چاہے مزدوری کر رہا ہو, چاہے جاب کر رہا ہو, چاہے وہ جس طریقے سے بھی لا رہا ہو, اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کے جو بھی افراد ہیں, اس کی بیوی بچے, ان کا جو ہے وہ اخراجات, ان کے خرچے وہ اٹھائے. عورت پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جن گھرانوں میں خواتین جو ہیں سربراہ کا رول ادا کرتی ہیں, وہ حاکمیت کا رول ادا کرتی ہیں, حکمرانی ان کی ہوتی ہے, شاذ و نادر ہی آپ کو ان میں سے کوئی گھرانہ خوشحال ملے گا, ورنہ زیادہ تر ان کے گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں اور گھروں میں آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کو خاص فضیلت بخشی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی سربراہی عطا کی ہے. پھر یہ فرمایا کہ خاتون کی ذمہ داری کیا ہے. فالصالحات قانتات, کہا کہ نیک خاتون وہ ہوتی ہے, نیک خواتین وہ ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں, یعنی مرد کی اطاعت کرنے والی بھی ہوتی ہیں, اس کے سامنے اپنے آپ کو ایسا نہیں ہے کہ اس سے برتر ثابت کرنے کی کوشش کریں. عورت چاہے کتنی بھی بڑی عالم فاضل ہو جائے, چاہے کتنا بھی علم رکھتی ہو مرد کے مقابلے میں, چاہے تعلیمی حیثیت اس کی زیادہ ہو, چاہے وہ کتنا بھی اس نے بلند مقام اس میں تعلیم یا کسی چیز میں حاصل کر لیا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے سربراہی کا حق مرد ہی کو دیا ہے. تو یہ کہا کہ وہ قانتات ہوتی ہیں, فرما بردار ہوتی ہیں اپنے شوہر کی, یہ عورتوں کا کام ہے گھر کے اندر. فالصالحات قانتات حافظات للغیب, اور کہا کہ غیب کی چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. اب اس میں حفاظت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جو مرد خرچے کے لیے, اخراجات کے لیے جو رقم دیتا ہے, جو پیسے دیتا ہے, ان کو بھی صحیح طریقے سے وہ خرچ کرتی ہیں, ان کا خیال رکھتی ہیں. اپنی عزت اور آبرو کا بھی مرد کی غیر موجودگی میں خیال رکھتی ہیں, یہ معنی بھی ہے اس کی. اور بہت سے ایسے مرد و خواتین کے درمیان راز ہوتے ہیں, راز کی باتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کو نہیں معلوم ہونا چاہیے, نہ ہی جو بیوی ہے اس کے میکے والوں کو ان کا پتہ چلنا چاہیے, اس کی بہنوں کو, والدہ کو اور دوسرے رشتہ داروں کو, اور نہ ہی شوہر کی طرف کے جو رشتہ دار ہیں, جو ننند وغیرہ اس کی ہوتی ہیں, ان میں سے کسی کو اس کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے. ان کو وہ راز کی باتیں نہیں بتانا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی ہے سورہ بقرہ کے اندر, ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. اور لباس جو ہوتا ہے وہ جسم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے, بالکل جسم سے ملا ہوا ہوتا ہے. جسم کے اور لباس کے درمیان کوئی دوسری چیز حائل نہیں ہوتی ہے. تو جس طریقے سے جسم کا لباس کا کام یہ ہے کہ وہ پردہ پوشی کرتا ہے, جسم کو ڈھانکنے کا کام کرتا ہے, اسی طریقے سے شوہر کی اور بیوی کی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جو راز کی باتیں ہیں, جو پوشیدہ باتیں ہیں, کچھ ایسے عیوب بھی ہو سکتے ہیں, وہ دوسروں سے بیان نہ کریں. تو بما حافظات للغیب بما حفظ اللہ, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حفاظت دی ہے, یعنی خواتین سے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حفاظت بخشی ہے. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت بخشی ہے عورت کو؟ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورت کی کیا حیثیت تھی دنیا کے اندر. عورت کا مقام بہت ہی گرا ہوا تھا. اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا تھا تو جس طریقے سے وراثت تقسیم ہوتی تھی, وراثت میں دوسری چیزیں تقسیم ہوتی تھیں, جو شوہر کی یعنی والد کی جو بیویاں ہوتی تھیں ان کی بھی وراثت کے طریقے سے تقسیم ہو جاتی تھی, وہ بھی بیٹوں میں بٹ جاتی تھی. اور اتنا معاشرہ خراب تھا کہ کوئی اس کا لحاظ نہیں تھا. اگر باپ نے ایک
عورت کو طلاق دیتی ہے تو بیٹا اس سے شادی کر لیتا تھا. تو یہ تمام قیود اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گئے، تو آپ کی رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے خواتین کو وہ مقام دی، وہ عزت عطا کی کہ آپ دیکھیں کہ جو حالت ان کی ذات تھی اس کے یہی وجہ تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا اور ان کا سارا خیال رکھے گا، ان کی صحیح طریقے سے حفاظت کرے گا اور صحیح مقام جگہ دیکھ کر کے ان کا رشتہ کر دے گا، تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے ہوگا. پھر آپ نے فرمایا 2 بیٹیوں کے بارے میں بھی جب پوچھا گیا تو 2 بیٹیوں کے بارے میں بھی یہی فرمایا. سائل کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا کہ اگر کسی کے ایک بیٹی ہے اور وہ اس کی صحیح انداز میں تعلیم و تربیت کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے اور پھر صحیح رشتہ دیکھ کر کے اس کا نکاح کرتا ہے، اس کا پورا خیال رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جنگ کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر جب بہت سارے مرد شہید ہو گئے اور وہ اپنے پیچھے اپنے یتیم بچے چھوڑ کر گئے، تو صحابہ کے درمیان اس بات پر جھگڑا ہونے لگتا تھا کہ ہمارا اس سے رشتہ قریب بنتا ہے، میں اس کا چچا بنتا ہوں یا میں اس کا خالو بنتا ہوں، اس لیے میں ان کی پرورش کروں گا، ان بیٹیوں کو میں پالوں گا، میں ان کا نگرانی کروں گا، میں ان کا خیال رکھوں گا. اس طرح سے لوگ اپنی قربت کا اظہار کرتے تھے. تو یہ مقام انسان کو اسلام نے دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام دیا خواتین کو.